نہ پہنچے وہاں مصطفیٰ کا قرآن پہنچ جاتا ہے. وہ اصحاب رسول جن کا چلتے پھرتے ہوئے تلاوت قرآن کرتے رہنا مشن تھا اور عادت تھی. ان کا حال یہ تھا کہ مسلمانوں نے ایک قلعے پہ حملہ کیا, فتح نہیں ہو رہا تھا, تو کافر جو ہے وہ قلعہ بند ہو کے لڑ رہے تھے. وہ قلعے کی دیواروں پہ آئے اور آ کر کہنے لگے مسلمانوں تمہارے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں کہ اس قلعے کو فتح کر سکو, اس لیے تم واپس مدینے لوٹ جاؤ. اس کی دیواریں بہت مضبوط, اس کی بنیادیں بہت گہری ہیں. امام الانبیاء کے ایک بوڑھے صحابی کھڑے ہو گئے, فرمایا تم نے ہاتھوں کو چیلنج کر دیے, ہم عالم اسباب کے ذریعے اس کو فتح کرنا چاہتے تھے, اب تم نے ان ہاتھوں کو چیلنج کیا جو کئی بار مصطفیٰ کے ہاتھوں میں رہے, تم نے ان بازوؤں کو چیلنج کیا جو کئی بار تاجدار کائنات کے جسم اقدس کو مس ہوئے. فرمایا سنو تم کہتے ہو کہ دیواریں بہت موٹی ہیں اور بنیادیں بہت گہری ہیں. فرمایا یہاں محمد عربی کے ایسے ایسے غلام بیٹھے ہیں کہ اگر قلعے کی دیواروں کو اوپر سے نیچے اشارہ کر کے بتانے لگے کہ قلعے کی دیواروں کو یوں اوپر سے نیچے اشارہ کر دینا تو پورا قلعہ زمین میں اتار سکتے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے, تاریخ اسلام میں, کہ اس بوڑھے صحابی کا اپنا ہاتھ اوپر سے نیچے آ رہا تھا اور پورا قلعہ زمین کے اندر جا رہا تھا. اللہ نے فرمایا تو بھی تو انہی میں سے ہے, تیرے ہاتھوں نے بھی تو یار کے ہاتھ چھوئے ہیں, ہاتھ چھوئے, تیرے بازوؤں کے گھیرے میں بھی میرا محبوب آیا ہے اور سینے سے لگا ہے حضور کے, تیرا اشارہ کیوں خالی جانے پائے. تو پورے اشارہ کیا انہوں نے, صرف اشارہ کیا اور پورے قلعے کو زمین میں اتار کے رکھ دی. شہر پورا تلاوت میں مصروف ہے, پھر بھی موسم کے تیور بدلتے نہیں. یہ بھی سنتے ہیں پہلے کسی شخص نے صرف کلمہ پڑھا اور ہوا چل پڑی. ان کے قوت بازو کیا تھا؟ قرآن تھا. چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے, وہ سونے سے پہلے بھی قرآن پڑھتے تھے, اٹھتے تو زبان پہ تلاوت قرآن جاری ہوتی, قرآن سے لگ گئے تھے. امام الانبیاء کے غلاموں, آج پھر قوم کو قرآن سے لگنے کی ضرورت ہے. قرآن سے لگ جاؤ گے تو یہ اترے ہوئے دوپٹے پھر سروں پہ واپس آ جائے, آنکھوں کا چھنا ہوا حیا پھر انہیں مل جائے. قرآن کی طرف آؤ گے تو امام الانبیاء گارنٹی دے رہے ہیں, فرمایا میری امت جس زمانے میں بھی گر جائے گی, پست ہو جائے گی, زوال کا شکار ہو جائے گی, تو کیا ہوگا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, یہ جو قرآن ہے نا, میری امت جب بھی اٹھے گی اس کی بیساکھی کے سارے اٹھ جائے گی. قرآن ہماری بیساکھی ہے, قرآن ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے. لیکن آج حالات کیا بن چکے کہ قرآن الماریوں میں بند رکھا ہے اور پڑھنے والا کوئی نہیں. امام الانبیاء نے ایک حدیث پاک میں قرب قیامت کی 72 علامتیں بیان کی ہیں, اور ان میں 3 علامتیں میں عرض کر دیتا ہوں. پھر میں وحلت المصاحف, ان تینوں میں سے پہلی علامت ہی حضور نے یہ بیان کی. فرمایا میری امت میں وقت آئے گا گھروں میں قرآن سجا سمرا پڑا ہوگا مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب دیکھیں گھروں میں قیمتی غلاف میں لپیٹ کر قرآن اونچی جگہ پہ رکھا ہے, مگر پڑھنے والے کتنے ہیں؟ قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. اور امام الانبیاء نے فرمایا وَسُبِّرَتِ الْمَسَاجِدُ وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِبُ, کہ مسجدیں بڑی سجا دی جائیں گی. میری امت میں وقت آئے گا مسجدیں بڑی سجا دی جائیں گی مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا. آج ہر سڑک پر, ہر ڈھوک میں, ہر چوک میں مسجدیں سج گئی مگر نمازی ختم ہو گئے. مشکل سے ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی. مجھے کھیوڑے سے فون آیا, ایک ساتھی نے فون کیا کہ میں اپنی مسجد میں جلسہ رکھنا چاہتا ہوں نماز کے حوالے سے, کہ لوگوں کو نماز کی ترغیب دی جائے. کیونکہ بتایا کہ 300 گھر کا 300 گھر مل کر انہوں نے مسجد بنائی ہے, اور آج مسجد میں صرف میں نے آزان دی اور میں نے ہی نماز پڑھی ہے. نماز پڑھنے 300 گھروں میں سے کوئی بندہ نہیں آیا. یہ صورتحال 15 صدیاں پہلے امام الانبیاء نے خبر دی مسجدیں ہر سو سجا دی جائیں گی. آج پیسہ آ گیا نا بندوں کے پاس, مسجد بن رہی ہو تو کوئی قالین بھیج دیتا, کوئی کہتا جی ساؤنڈ میرے ذمہ ہے, کوئی کہتا جی
محراب کی ڈیکوریشن میں کرواؤں گا، کوئی کہتا ہے مینارہ میں بنواؤں گا، کوئی کچھ بھیج دیتا ہے، کوئی کچھ بھیج دیتا ہے، لیکن خود نہیں آتے مسجد میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں قالین بچ گئے تو مسجد سج گئی، ساؤنڈ سسٹم ہو گیا تو مسجد سج گئی، تالے لگ گئی تو مسجد سج گئی۔ یہ ہماری نظر میں سجی ہے، اپنے رسول سے پوچھ ان کی نظر میں مسجد کب سجتی ہے؟ تو گویا مدینے سے آواز آ رہی ہے، نادان، مسجدوں کی زینت قیمتی قالین نہیں ہوتے، مسجدوں کی زینت قیمتی پنکھے نہیں ہوتے، مسجدوں کی زینت قیمتی گھڑیاں اور ساؤنڈ نہیں ہوتا، اور مسجدوں کی زینت نمازیوں کے جھکے ہوئے سر ہوتے ہیں۔ مسجدوں کی زینت تلاوت کرنے والی زبانیں ہوتی ہیں، اور مسجدوں کی زینت اس داتا کی بارگاہ میں منتوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا وقت آئے گا مسجدیں بڑی سجا دی جائیں گی مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا۔ جنہیں نماز سے محبت ہو ان کا حال یہ ہوتا ہے، جو سجدوں سے پیار کرتے ہوں اور عادی بن جائے اور سجدوں کی لذت پالے، ان کا حال یہ ہوتا ہے۔ اسی دور میں لاہور میں ایک بزرگ آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے آپریشن کر کے کہا کہ بزرگوں 3 دن آپ نے نہ سجدہ نہیں کرنا، اشارے سے نماز پڑھ لیں، سر سجدے میں نہ جھکائیں، کہ آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا تو ٹانکے نکلنے کا خطرہ ہے اور تکلیف بڑھ نہ جائے۔ تو اس بزرگ کے گھر کے افراد کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے 3 دن اشارے سے نماز پڑھی، سجدہ نہیں کیا، 3 دن روٹی بھی نہیں کھائی۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے، ہم نے کہا بزرگوں ڈاکٹر نے سجدے سے منع کیا تھا، روٹی سے تو منع نہیں کیا، آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ تو وہ رونے لگ گئے بزرگ، فرمانے لگے اصل بات یہ ہے جسے سجدہ نہیں کرنا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ تصور کریں آپ، جسے سجدہ نہیں کرنا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، وہ ان کی صرف 3 دن کی بات، اور ہمارا حال کیا ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں قبر کی دیواروں تک پیدا ہونے کے بعد سجدے نہیں کرتے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کانوں پر جوں تک نہیں رہی، مسجدوں سے آواز آتی ہے یا الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، قالینوں کو آواز نہیں دی تھی، تم نے قالین بیچ دی، ساؤنڈ کو آواز نہیں دی گئی تھی، تم نے ساؤنڈ بیچ دی، اور جس کو بلایا گیا وہ بدنصیب مسجد میں آیا نہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں تو تاجدار کائنات نے فرمایا مسجدیں سجا دی جائیں گی مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا، وَتُبِّلَتِ الْمَنَائِرُ، اور مسجدوں کے مینارے بڑے اونچے کر دیے جائیں گے، مگر مینارے جتنے اونچے ہو جائیں گے بندے اتنے نیچے ہو جائیں گے، پست ہو جائیں گے، اخلاق میں اتنے ہی گھٹیا ہو جائیں گے۔ قرآن ہماری بیساکھی ہے، اس کے سہارے سے ہم اٹھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اولاد عطا کرے نا تو سب سے پہلے ہوتا ہے جب کچھ سیکھنے کے قابل ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھائیے۔ بنیادی ضروری مسائل جو ایک مسلمان کے لیے سیکھنے ضروری ہیں، ان مسائل کا علم انہیں دیجیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ایک مسلمان نے زندگی کیسے گزارنی ہوتی ہے۔ اگر نہیں پڑھائیں گے تو پھر صورتحال یہ بنے گی، اسی دور کے اتنے واقعات جمع ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ کمشنر کا باپ مر گیا کچھ عرصہ پہلے کی بات، کتنا جنازہ پڑھنے آیا، اس بدبخت کو یہ بھی معلوم نہیں کہ نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب بوڑھے باپ کی میت اپنی بدبختی پہ چیخ رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ یہ جن کے بچے افسر ہوتے ہیں نا یا دنیاوی تعلیم سے مزین ہو جاتے ہیں، ان کی گردن میں سریہ آ جاتا ہے، جب برادری اکٹھی ہوتی ہے مرنے پر یا شادی پر نا، وہ بڑے اکڑ کے بیٹھتے ہیں، میں 4 آفیسروں کا باپ، میرے 4 بیٹے آفیسر ہیں، مگر اسے نہیں معلوم بدنصیب تو اتنا بدنصیب ہے کہ ان 4 میں سے تیرے مرنے کے بعد ایک بھی ایسا نہیں جو تجھے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دے سکے، ان 4 بیٹوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو خود تیرے لیے ختم قرآن کر سکے۔ قرآن بھی ٹھیکے پہ پڑھایا جائے، قرآن کے لیے باپ اس کا مر گیا ہے، قرآن غیر پڑھنے آ رہے ہیں، انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی، جو درس شہید بتھا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اس لیے خدا کے لیے
اپنے بچوں کو حضور کے دین کی طرف لاؤ. ان کی گٹی میں سب سے پہلے حضور کا دین رکھ دو, قرآن رکھ دو. اقبال یورپ میں پڑھتے رہے, علامہ اقبال جس کو کہا جاتا ہے, یہ یورپ میں پڑھتے رہے, وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یورپ میں تو قائد اعظم بھی پڑھتے رہے, لیکن کوئی علامہ محمد علی جناح نہیں کہتا. اقبال بھی یورپ میں پڑھتا رہا ہے اور داڑھی بھی نہیں تھی دونوں کی, مگر اقبال کو علامہ اقبال کیوں کہتے ہیں؟ یہ علامہ تو مولوی صاحب کو کہتے ہیں نا, کبھی مولانا کہہ دیتے ہیں, کبھی علامہ کہہ دیتے ہیں, کبھی مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں. اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ اقبال کی زندگی پڑھیے آپ کو پتا چلے گا. اقبال کے ماں باپ نے اسے یورپ میں بعد میں بھیجا ہے, مدرسے میں پہلے بھیجا ہے. اسے انگریزی کی تعلیم بعد میں دی ہے, اس کے سینے میں نبی کا قرآن پہلے ڈالا ہے. اقبال نے نیٹشے کو بعد میں پڑھا ہے, یورپ کے تھنکرز کو اقبال نے بعد میں پڑھا ہے, اور رومی, جامی اور سادی کو اقبال نے پہلے پڑھا ہے. تو چونکہ گٹی میں ماں باپ نے قرآن رکھ دیا تھا, اس لیے اقبال یورپ سے پڑھ کے جب نکلا ہے نا تو سر جھکا کے نہیں نکلا, سر اٹھا کے نکلا اور اعلان کرتا نکلا, یورپ والوں دیکھو تمہارے پگوں اور قلبوں میں تمہاری جوان بیٹیوں کے تھرکتے ہوئے ننگے جسم بھی مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دان سے فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اقبال کہتا ہے تمہارے یہ پگ اور قلب مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکے. کیوں؟ کہ بچپن میں ماں نے آنکھوں میں سرما ہی خاک مدینہ کا لگایا اور خاک نجف کا لگایا. ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم کرو امام الانبیاء کے غلاموں. آج اگر ہوش سنبھالتے ہی انہیں انگریز کو دے دو گے, انگریزی کو دے دو گے, پھر یہ ہے کہ یہ دین سے بیگانے ہو جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے معروم ہو جائیں گے, حضور کے قرب سے معروم ہو جائیں گے. اور جب قبروں میں اتریں گے تو قبروں میں تو ٹوٹلی طور پر حضور کا دین اور شریعت شروع ہو جاتی ہے. قبر میں پہنچتے ہی نہ ذات پوچھی جائے گی, نہ دنیا کی کوئی ڈگری پوچھی جائے گی, نہ دولت کا سوال ہوگا کہ کتنے پلاٹ خریدے تھے اور کتنے بنگلے تھے تیرے. وہاں سب سے پہلے پوچھا جائے گا مر ربک, بتا تیرا رب کون. اور رب کی جان پہچان ہوتی ہے مسجدوں میں آنے سے, رب کی جان پہچان ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے, رب کی جان پہچان ہوتی ہے سجدوں سے, رب کی جان پہچان ہوتی ہے حضور کا دین سیکھنے سے, اور حضور کا قرب ملتا ہے تاجدار کائنات کا قرآن پڑھنے سے. میں ڈیر اسماعیل خان خطاب کے لیے گیا تو وہاں ایک جامع مسجد ہے چوگلا, جامع مسجد چوگلا, 4 بڑی بڑی گلیاں, اب گلیاں تو نہیں بازار بن گئے, 4 بازار لگتے ہیں نا تو درمیان میں مسجد ہے, 4 بازار آتے اس مسجد کی طرف, اس کو جامع مسجد چوگلا کہتے ہیں. وہاں اب بھی ایک مدرسہ بنا ہے. میں وہاں خطاب کے لیے گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ مدرسہ کافی عرصے سے چل رہا ہے, پھر مسجد میں اور جگہ نہیں ہے تو مسجد کے اندر ہی جو غریب یتیم بچے حافظ بن رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں, وہ وہیں اندر ہی سو جاتے مسجد کے, یا اوپر 2-4 کمرے بنے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو وہ بتانے لگے کہ اس مسجد کے جو بانی تھے اور مدرسے کے بانی تھے جنہوں نے بنایا تھا, وہ اتنے نیک انسان تھے کہ انہیں ہر رات حضور کی زیارت ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن وہ حاجی صاحب مسجد میں آئے تو دیکھا کہ بچے دوڑ رہے تھے, بھاگ رہے تھے ایک دوسرے کو پکڑنے کے لیے, کھیل رہے تھے مسجد میں. حاجی صاحب نے بچوں کو پکڑ کر بجائے اس کے کہ پیار محبت سے سمجھاتے ہوئے ان کے منہ پر تھپڑ دے مارے. رات کو جب سو گئے تو حضور کا دیدار بند ہو گیا. توجہ طلب بات, جنہیں ہر رات حضور کا دیدار ہوتا ہو اور پھر دیدار بند ہو جائے اچانک, وہ مچھلی کی طرح تڑپتے تھے, روتے تھے, تڑپتے تھے, کیا غلطی ہو گئی مجھ سے. انہی کے پڑوس میں ایک اور بزرگ رہتے تھے, وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, میں قدموں پہ گرا, میں نے عرض کی میرے آقا آپ مدرسے کے جو بانی ہیں انہیں ہر روز زیارت کرواتے تھے, یا رسول اللہ ان سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے دیدار بند کر دی. سننا غور سے, آج قرآن پڑھنے والوں کو ہم لاوارث سمجھتے ہیں,
ہم سمجھتے ہیں یہ یتیم ہے، یہ مسکین ہے، یہ لوارث ہے. امام الانبیاء نے فرمایا اس نے میرے بچوں کے منہ پہ تھپڑ مارے، میں زیارت کیسے کروں؟ تو امام الانبیاء بتا رہے ہیں قرآن والوں کو لاوارث مت سمجھو، یہ محمد عربی کی اولاد ہے. جو قرآن والے ہیں یہ محمد عربی کے بیٹے ہیں، یہ اولاد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو خوش بخت ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے آج حضور کی اولاد میں شامل ہو گئے. تو یہ مدرسہ بنایا گیا اور کتنی محنت سے چلایا جا رہا ہے. اس لیے جو بچے نہیں بھیج سکے ابھی تک وہ بچوں کا رخ کر دو اس مدرسے کی طرف. سب سے پہلے بچوں کو قرآن سکھاؤ، تعلیم دین دو. امام الانبیاء کے غلام حضور غوث اعظم نے جب مدرسہ بنایا تھا، ہر دور میں بعض لوگ بدبخت رہے ایسے کہ جو توجہ نہیں کرتے دین سیکھنے کی طرف. تو غوث اعظم مدرسہ بنائے اور پڑھانے والے بھی غوث اعظم ہو، پھر بھی لوگ نہ آئے پڑھنے کے لیے. تو کتنی بد نصیبی ہے. ایسے لوگ جب غوث اعظم کو مل جاتے نا بازار میں یا چوک میں یا کسی گلی میں، آپ بازو پکڑ کر جھٹکا دیتے اور فرماتے یا قلیل العقل بیتک للدجلۃ وتموت عطشانا. فرماتے عقل کے اندھے، وہ رہتا دریا پہ ہے پھر بھی پیاسا مر رہا ہے. یہ جو جامعہ ہے تحفیظ القرآن، اس کو صرف مدرسہ نہ سمجھو، یہ چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے. یہ چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے. اگر تمہارے بچوں کے سینے پھر خالی رہ جائیں اور ان کے دلوں کے کانسے قرآن کے نور سے خالی رہ جائیں، اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی. اس لیے تاجدار کائنات کے غلاموں، یہ پیغام ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا، اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جان، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا. باطل سے نہ ڈر جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ حق پہ نظر ماہ و سوریا سے گزر جا. کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا. تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں. اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا بن سکو تو عالم بننا یا طالب علم بننا یا علماء کو سننے والے بننا. اور چوتھی چیز او محبن، فرمایا اگر عالم بھی نہ بن سکو، طالب علم بھی نہ بن سکو، علماء کو سننے والے بھی نہ بن سکو، تو پھر کم از کم اتنا کرنا، شریعت کے عالموں سے پیار کرنے والے بننا، علماء سے محبت کرنے والے بننا. اس لیے میرے آقا کے غلاموں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس کریں، اپنی اولاد کو دین کی طرف لائیں، حضور کی شریعت کی طرف لائیں. اس لیے کہ موجودہ دور میں جو کالج اور یونیورسٹیاں ہیں وہاں سے دین نکالا جا چکا ہے. جہاں سیرت النبی پہ پہلے جلسے ہوتے تھے اور بزم ادب ہوتی تھی، سیرت الرسول پہ تقریریں سکھائی جاتی تھی، بچوں کو نعت خوانی سکھائی جاتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و ثنا سکھائی جاتی تھی. اب سکولوں اور کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، راولپنڈی میں جتنے سکول اور کالج بنے ہیں جہاں انگلش میڈیم تعلیم دی جا رہی ہے، امام الانبیاء کے غلاموں وہاں بچوں میں ڈانس کے مقابلے ہو رہے ہیں اور بچیوں میں، وہاں بچوں اور بچیوں میں گانوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، انہیں گویا بنایا جا رہا ہے اور نچیا بنایا جا رہا ہے. یہ صورتحال بن چکی ہے. تو ہم خود فکر کریں گے اپنے بچوں کو حضور کے دین کی طرف لائیں. جس کے اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے، چاہیے تو یہ کہ چاروں کو پہلے دین سکھائیں، پھر جو مرضی ہے ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، جو مرضی ہے بنائیں، لیکن پہلے اس کی گٹی میں تو قرآن رکھیں، دین رکھیں. اسے معلوم ہو کہ مسلمان کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں. آج جو تعلیم دین ہے وہ نکالی جا رہی ہے. کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، چند مہینے ہوئے، اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں نائٹ شو ہوا ہے، رات کو ایک شو ہوا ہے. اس میں ایک گویے کو 1 کروڑ روپے پر صرف 1 گھنٹے کے لیے بلایا گیا تھا، جس نے 1 گھنٹہ گانا گایا، ناچا بھی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کی جو وائس چانسلر ہے، وہ ایک عورت ہے، اور جو پڑھانے والی ہیں کچھ عورتیں ہیں وہاں، وہ اس گویے کے ساتھ ناچتی رہی ہیں، جو تعلیم دیتی ہیں، جو استانیاں ہیں، وہ اس کے ساتھ ناچتی رہی. یعنی ہمارے کالج اور یونیورسٹیاں ہماری نسلوں کو نچیہ اور گویہ بنا رہی ہیں، اور نچیوں اور گویوں کو یہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ 1 کروڑ روپیہ 1 گھنٹے کے گانے کا اسے دیا گیا ہے. تو اپنے بچوں کی خود فکر کریں، انہیں قرآن کی طرف لائیں.
مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا یہ سب سے پہلا فریضہ، یہ ذہن میں رکھیں۔ 1 روپے کی توفیق ہو یا 1 لاکھ روپے کی توفیق ہو، سب سے پہلا حق تمہارے مدرسوں کا بنتا ہے، اس لیے کہ ہمارے مدرسوں کو غیر ملکی ایڈ نہیں آتی، سعودیہ سے پیسہ نہیں آتا، باہر ملکوں سے پیسہ نہیں آتا، یہاں غریب لوگ اپنی اپنی جیب سے اپنی توفیق کے مطابق دیتے اور مدرسے چل رہے ہیں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں، دل باغ باغ ہو گیا، مدرسہ دیکھا، پھر اس کی تعلیم، اور پھر یہ ہے کہ مزید اس کی ایک شاخ کا مجھے بتا رہے تھے کہ وہ قائم کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ان سرپرستوں کو اور آپ تعاون کرنے والوں کو دارین کی برکتیں اور عظمتیں عطا فرمائے، اور ان مدرسوں کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے، اور اس فیضان سے ہماری نسلوں کو مستفیض ہونے کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔